میں ایک چیز اور آپ مد نظر رکھیں اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ کے سب سے پہلا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے نا، جو مستحق ہیں وہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، یعنی کہ جو آپ کے بلڈ ریلیشن ہیں، سب سے پہلا حق زکوٰۃ کا ان کا ہے۔ اچھا، آپ ضروری نہیں کہ ان کو زکوٰۃ دیں تو یہ کہہ کر دیں کہ بھائی میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، آپ بطور تحفہ کہہ کے بھی ان کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہو۔ آپ دل میں نیت ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ آپ کے رشتہ داروں کا۔ اس کے بعد جو آپ کے زکوٰۃ کا حق ہے وہ آپ کے احباب کا ہے، یعنی کہ آپ کے رشتہ داروں میں ہے وہ۔ ایک تو آپ کا فرسٹ کزن، پھر سیکنڈ کزن، پھر آپ کے رشتہ دار۔ اب رشتہ دار کے بعد رشتہ داروں میں بھی کوئی نہ ہو تو پھر آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں، پھر پڑوس کے بعد آپ اپنے محلے میں دیکھیں، اس کے بعد بھی اگر کچھ بچتا ہے تو پھر آپ دوسرے مسکینوں کو، پھر غریبوں کو دیکھیں، ان کو دیکھیں۔ تو یہ چیزیں لازمی مد نظر رکھنی چاہیے انسان کو۔ یہ نہیں کہ آپ کا مثال کے طور پہ آپ کی بہن وہ بڑے خستہ حال میں رہ رہی ہے، آپ کا بھائی بڑے خستہ حال میں رہ رہا ہے، اس کو ضرورت ہے، اب آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں فلاں ادارے کو، فلاں ادارے کو، فلاں اس کو، فلاں اس کو، تو شاہ صاحب ایسے معاملے میں کیا حکم ہے؟ کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اب مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے اندر ایک بھائی اندھیرے میں رہ رہا ہے، اس کا بجلی کا بل نہیں بھرا ہوا، اس کے گھر میں صحیح طریقے سے وہ نہیں ہے، بچوں کی فیس نہیں بھر پاتا، ایک بھائی ویل سیٹ ہے، اب وہ زکوٰۃ لوگوں کو بلا بلا کے بانٹ رہا ہے، اس کا بھائی، اس کا مستحق ہے، بھائی منہ سے بھی نہیں کہہ سکتا کہ یار تم میری مدد کر دو، کیونکہ بعض غیرت ہوتی ہے، بعض ضمیر ہوتے ہیں انسانوں کے کہ وہ نہیں کرتے، لیکن بھائیوں کو سوچنا چاہیے ایسے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت تو سب سے پہلے فرماتی ہے کہ الحق للقریب ثم للبعید، کہ پہلے حق قریب والوں کا ہے، اس کے بعد دوسرے لوگوں کا ہے۔ تو اب آپ قریب کو چھوڑ کے دوسروں کو دینا شروع کر دو، اس میں کیا ہے؟ تو یہ حق تلفی تو ہے، اور کیا قبولیت کا باعث ہے؟ قبولیت تو شرعاً فتویٰ تو یہی دیا جاتا ہے کہ قبول تو اللہ نے کرنا ہے، زکوٰۃ ضرور شرعاً ادا تو ہو جائے گی، لیکن تقویٰ کے قریب یہی ہے کہ آپ تقویٰ کے قریب ہے یہ، سبحان اللہ۔ آپ اپنے پہلے قریب والوں کو دیکھیں، اس کے بعد دوسروں کو دیکھیں۔ لیکن ایک چیز آپ کو ضرور عرض کروں کہ چند اپنے قریبی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، وہ قریب رشتے بتائیں۔ اصول و فروع۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں تاکہ سمجھنے والوں کو آسانی ہو جائے۔ اصول و فروع جو آپ کی اصل ہیں، جو آپ کی فرع ہے، مطلب جو آپ کی اصل ہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ بالکل، آپ کے ماں باپ ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اصل کیا ہے؟ ان کی اصل کیا؟ ان کے ماں باپ۔ ان کی اصل کیا ہے؟ ان کے ماں باپ۔ تو جو ان کے ماں باپ یا ان کے ماں باپ ہیں تو وہ آپ کی تمام لوگ آپ کی اصل ہیں۔ آپ کے نانی نانا، آپ کے دادی اور آپ کے دادا، آپ ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے والدین کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے والدین کو بھی، یہ آپ کی سب اصل میں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ کی فرع کیا ہے؟ آپ کے بچے، ان کے بچے، ان کے بچے، ان کو بھی نہیں دے سکتے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مطلب آپ اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بچوں کے بچوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ آپ کی فرع ہے۔ اچھا، آپ اپنے بھائی کو دے سکتے، بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، بالکل دے سکتے ہیں، ماموں کو، چچا کو، ان کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اپنے اصول و فروع کے علاوہ۔ اور یہ دیکھا جائے یعنی کہ جو آپ کی زیر کفالت ہے، جی آپ کی زیر کفالت ہیں، جیسے کہ وہ حدیث مبارکہ میں نا کہ انت و مالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جب وہ باپ کا ہی مال ہے تو باپ تو پھر غنی ہو گیا، بے شک۔ تو اب بچہ لاکھوں میں کھیل رہا ہے اور باپ بھوکا ہے، تو پھر تو وہ اس کا تو کوئی عمل کام کا نہیں ہے۔ اور پھر حقیقت میں تو وہ حدیث مبارکہ کہ انت و مالک لابیک، باپ بھی صاحب استطاعت ہو گیا، پھر تو باپ کو زکوٰۃ دینا نہیں ہے، اور پھر وہ اولاد کیسی کہ جو باپ کی خدمت نہ کر پائے۔ ہاں، اگر آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں، جیسے آپ نے بہت ہی اچھا نقطہ بیان کیا کہ آپ کو یہ کہنا ضروری نہیں ہے، عزت نفس ہر مسلمان کے ساتھ ہے کہ آپ ان کو تحفہ کہہ کر دے سکتے ہیں، عیدی کہہ کر دے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔